بیٹھ کر روتے ہیں، تم بھی رونا ہم بھی روئیں گے، کچھ دن تم کالے کپڑے پہن لینا کچھ دن ہم کالے کپڑے پہن لیں گے، چلو بیٹھ کر روتے ہیں، ماتم کرتے ہیں۔ ایک نظریہ ہے رافضیوں کا۔ یہ بھی ایک واقعہ سمجھے، یہ سمجھنے لگے کہ مر گئے ہو گیا نا بھائی، اب مر گئے ہو گیا، اب کیا بچا، رونا بچا ہے، چلو رو لیتے ہیں۔ مر گئے حسین، ختم ہو گیا، اب کیا بچا ہے، رونا بچا ہے، رو لیتے ہیں۔ اب ماتم بچا ہے، ماتم کر لیتے ہیں۔ لیکن اہل سنت کا نظریہ نہ خارجیوں کے جیسا ہے نہ رافضیوں کے جیسا ہے۔ ہمارے پاس حسین آج بھی زندہ ہے، آج بھی کربلا زندہ ہے، آج بھی حسین زندہ ہے، آج بھی کربلا زندہ ہے، آج بھی یزیدیت اپنے پورے ظلم کے ساتھ جوان ہے، یزیدیت آج بھی اپنے پورے ظلم کے ساتھ جوان ہے۔ آج اہل سنت ہی سمجھ سکتے ہیں اس مسئلے کو، نہ خارجی سمجھ سکتے ہیں نہ رافضی سمجھ سکتے ہیں۔ یہ مسئلہ صرف اہل سنت ہی سمجھ سکتے ہیں، نہ خارجی سمجھ سکتے ہیں نہ رافضی سمجھ سکتے ہیں۔ رافضی کم از کم اس واسطے نہیں سمجھ سکتے کہ اپنے امام خمینی کی آواز نے انہیں بیدار نہ کیا، ہماری آواز کیا بیدار کرے گی؟ انہیں خود اپنے امام خمینی کی آواز نے بیدار نہ کیا۔ اگر رافضی سمجھ جاتے امام خمینی کی آواز تو یقیناً بابری مسجد کے لیے وہ اینٹ نہیں دیتے مندر بنانے کے لیے۔ انہیں اپنا انقلابی بیدار نہ کر سکا تو ہماری آوازیں کیا بیدار کریں گی؟ اس لیے ان دونوں کو صرف نظر کرتے ہوئے، ان دونوں سے صرف نظر کرتے ہوئے صرف اپنے مسلک پر اگر ہم بات کریں اور امام حسین کو مسلک اہل سنت کا علمبردار کے صورت میں دیکھیں گے تو اس مسئلے کو کم از کم ہم سنیوں کو سمجھ لینا چاہیے، ہم سنیوں کو سمجھ لینا چاہیے کہ حق حسین شربت سے ادا نہیں ہوگا، حق حسین صرف فاتحہ خوانی سے ادا نہیں ہوگا، حق حسین اللہ کے راستے میں قربانی دے کر حق کی سربلندی کی کوشش کے کرنے میں ہوگا۔ اب سربلندی دے نہ دے وہ اللہ کی مرضی، دے نہ دے وہ اللہ کی مرضی۔ مثل ابراہیم کو جانا ہے آگ میں، مثل ابراہیم کو جانا ہے آگ میں، یار کی مرضی کے بچائے کے جلا دے، یار کی مرضی کے بچائے کے جلا دے، مثل ابراہیم کو جانا ہے آگ میں۔ یہی درس حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ ہے جسے آج ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اگر اسے محض ایک واقعہ سمجھ کر سنیں گے اور چھوڑ دیں گے تو میں نہیں سمجھتا کہ پھر اس درس کی مجلس کا کوئی حق ادا ہوگا، درس کی مجلس کا کچھ حق ادا ہوگا۔ اور بالخصوص آج اگر آپ دیکھیں ہندوستان کو تو آپ کو معلوم ہوگا کہ ہندوستان میں حکومت پارلیمنٹ کی نہیں ہے، پارلیمنٹ کی حکومت نہیں ہے۔ اس لیے آپ دیکھتے ہیں نا کہ اپوزیشن واک آؤٹ کرتا ہے، بل پاس ہو جاتا ہے، اپوزیشن واک آؤٹ کرتا ہے، ورنہ پارلیمنٹ تو وہ چیز ہے جہاں پر اپوزیشن کے ساتھ تمام معاملات طے ہوتے ہیں، اپوزیشن ایک زندہ صورت میں ہوتا ہے پارلیمنٹ میں۔ لیکن آج کا پارلیمنٹ اگر آپ دیکھیں تو آپ کو نظر آئے گا کہ اپوزیشن نہیں ہے، بس نہیں ہے، وہ جو ہی واک آؤٹ کرتا ہے ظالم سامراجی طاقتوں کے علمبردار اپنی مرضی کے کاغذات بنا لیتے ہیں، دستاویزات بنا لیتے ہیں۔ ایک عجیب صورتحال ہے۔ جب ایسی صورتحال آ جاتی ہے کسی بھی جمہوریت میں تو میں اپنی ناقص عقل سے یہ کہہ سکتا ہوں ایسے میں حکومت صرف دو چیزوں کی ہوتی ہے، یا تو مندر یا تو مسجد۔ انقلاب یا تو مندر برپا کرے گی یا تو مسجد برپا کرے گا، یا مندر و مسجد دونوں مل کر برپا کریں گے، خاص کر ایسی جمہوریت میں جہاں ہندوستان ہے۔ اور دوسری صورت جاگیردار۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ جاگیردار انقلاب کو تو پسند نہیں کرے گا، وہ تو چاہتا ہے کہ کمرشلائز کے نام پر پورے ہندوستان کو خرید لے۔ ایک زمانے میں انگریز آئے تھے، کاروبار کے نام پر ہندوستان کو انہوں نے ڈبو دیا۔ اب کمرشلائزیشن کے طور پر اب تمام کی تمام چیزوں کو خریدا جا رہا ہے، خریدا جا رہا ہے۔ اب خریدتے 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 آخر میں معلوم ہوگا کہ حکومت کیوں ہے، تو آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ حکومت ٹیکس کھانے کے لیے ہے بس۔ بھائی سارا کاروبار اگر پرائیویٹائزیشن کی وجہ سے چلے گا تو حکومت کیا کرے گی؟ پاپڑ بیلے گی۔ حکومت کس کام کی رہے؟ اگر پرائیویٹائزیشن ہی کرنا تھا تو حکومت کس کام کی رہی؟ پرائیویٹائزیشن کی صورت میں جاگیرداریت، سرمایہ داریت آ چکی۔ وہ جو انگریز کاروبار کی صورت میں آئے تھے، آج بھی کاروباری صورت میں ہندوستان غلامی کے طرف بڑھ رہا ہے اور بڑھ چکا، وہ اس کے بہت قدم طے کر چکا، وہ بہت قدم طے کر چکا۔ ایسے میں اب مال گزاری کے طرف نظر نہیں کی جا سکتی، بچ گیا صرف مندر اور مسجد۔ اب مندر اس پر تو ہم کچھ نہیں کہہ سکتے، وہ ہمارا میدان نہیں ہے، وہاں پر تو وہ سمجھدار لوگ، اللہ کرے کہ کل کو پیدا ہو، انہیں وہ سمجھ آئے کہ جاگیرداریت کو سجدہ کرنا
انہیں غلامی کی طرف لے جائے گا، ان کے حق کو فراموش کر دے گا۔ یہ سمجھ انہیں جب آئے گی، لیکن مسجدوں میں تو یہ سمجھ آ جانا چاہیے، مسجدوں میں تو سمجھ آ جانا چاہیے۔ مسجدوں میں تو حسین کے جلسے ہوتے ہیں، مسجدوں میں تو حسین کا خطبہ ہوتا ہے، مسجدوں میں تو حسین ممبروں پر زندہ ہے، مسجدوں میں تو یہ انقلاب آ جانا چاہیے، کم از کم مسجدوں میں تو انقلاب آ جانا چاہیے۔ جہاں ظلم ہو اس کے خلاف میں آواز مسجدوں سے اٹھ جانا چاہیے، مسجدوں کی انتظامیہ بیدار ہو جانا چاہیے، مسجدوں کی انتظامیہ بیدار ہو جانا چاہیے، مسجدوں کی انتظامیہ کو سمجھ لینا چاہیے کہ وہ جھاڑو مارنے کے لیے، وہ کرنٹ کا بل پے کرنے کے لیے نہیں بنائی گئی ہے، وہ اس لیے کہ جھاڑو مارنے کے لیے اگر مسجد کی کمیٹی بنائی گئی ہے تو صدر کو جھاڑو مارنا چاہیے، مؤذن کو جھاڑو مارنے نہیں دینا چاہیے۔ مسجد کی کمیٹی بنتی اس واسطے ہے تاکہ نظام میں مسجد مرضی پروردگار کے تحت قائم رہے، نظام مسجد مرضی شارع علیہ السلام کے مرضی کے تحت نظام مسجد قائم رہے۔ نظام مسجد شارع علیہ السلام کے مرضی کے بجائے حکمرانوں، ایم ایل او، ایم پی او کے مرضی کے تحت اگر مسجد کا نظام کوئی صدر قائم کرتا ہے، یہ صدر ہے یزید کی صورت میں، یہ انتظامی کمیٹیاں ہیں یزید کی صورت میں، گرچہ وہ 1000 بار شربت پلا دے، شربت کے پلانے سے، شربت کے پینے سے یزید حسین نہیں ہوگا، یزید یزیدی ہوگا۔ شربت کے پلانے سے، شربت کے پینے سے یزید حسین نہیں ہو جائے گا، یزید یزیدی ہی ہوگا، یزید یزیدی ہی ہوگا۔ مسجد کی انتظامیہ اس واسطے ہوتی ہے کہ مسجد کا نظام وہ مرضی الہی کے تحت، شارع علیہ السلام کے مرضی کے تحت مسجد کا نظام قائم رکھے، اور مسجد ایک ایسا ادارہ ہوتا ہے جو تمام نظام اسلام کو اس پورے محلے پر لے کر آتا ہے۔ مسجد اصل میں وہ ادارہ ہوتا ہے، وہ آفس ہوتی ہے جس کے ذریعے پورے محلے میں نظام اسلام برپا کیا جاتا ہے۔ اگر قوم سو جاتی ہے، انتظامیہ کو فکر ہوتی ہے کہ کیا ہوا، ابھی فجر میں لوگ کم آ رہے ہیں، انتظامیہ کو فکر ہوتی ہے۔ اب انتظامیہ باہر جاتی ہے، جا کر گھر گھر دستک دیتی ہے، دے کر کہتی ہے کہ آئیے آپ کے محلے میں مسجد ہے، اذان ہو رہی ہے، آپ سو رہے ہیں، اللہ کا عذاب آئے گا۔ انتظامیہ کا کام ہے کہ مسجد کو آباد کرنے کی کوشش کرے۔ ہر وہ محرک یا پھر ہر وہ فتنہ جو نظام اسلام کو ڈھانے کی کوشش کرے گا، اس کے مقابلے میں سب سے پہلے جو نظر آئیں گے وہ انتظامی کمیٹی ہوگی، اس لیے کہ وہ امیر ہوتے ہیں محلے کے۔ لیکن آج دیکھتے ہیں کہ یزیدیت انتظامی مسجد کی صورت میں قابض ہو چکی ہے، یزیدیت انتظامیہ مسجد کی صورت میں قابض ہو چکی ہے۔ ان کے خونی پنجے ہیں، اور وہ خونی پنجے کوشش کرتے ہیں ہمیشہ کہ امام اور مؤذن کو غلام بنا کر رکھو۔ یہ خونی پنجے کوشش کرتے ہیں کہ امام اور مؤذن کو غلام بنا کر رکھو، اس واسطے کہ اگر یہ غلام رہے تو قوم آٹومیٹکلی غلام ہو جائے گی۔ امام و مؤذن صرف نماز میں جھکتے اٹھاتے نہیں ہیں، جھکاتے اٹھاتے نماز میں نہیں ہے، صرف نماز کی صورت میں ان کے اندر، مقتدی کے اندر امام کی تقلید اور امام کی امامت کے نظریے کو بٹھا دیتے ہیں۔ جب امام غلام ہوگا پھر قوم کیسے آزاد ہوگی؟ قوم باوجود بیڑیوں میں نہ ہونے کے وہ غلام رہے گی۔ اب یہ ظالم سامراجی طاقتیں کچھ پیسے دینے کی لالچ میں، اماموں کے تنخواہ میں کچھ پیسے دینے کی لالچ میں انتظامی کمیٹیوں کو مائل کرتی ہیں، جبکہ انتظامی کمیٹیوں کو معلوم ہے کہ ان کے بڑے بڑے مینارے مسجدوں کے حکومت کے پیسے سے نہیں، ہمارے چندے سے بنی ہے۔ لیکن باوجود اس کے جو ہی حکومت کہتی ہے فوراً دم ہلانے لگتے ہیں اور حکومت کی واہ ہو جاتی ہے۔ اور بہت ساری مسجدیں ایسی بھی ہیں، الحمدللہ ہمارے محلے میں وہ صورت نظر نہیں آتی۔ بہت ساری مسجدیں ایسی ہیں جو کسی نہ کسی سیاسی پارٹی کی آفس بنی ہوئی ہے، کسی نہ کسی سیاسی پارٹی کی آفس بنی ہوئی ہے۔ یہ سب کے سب یزیدیت ہے۔ اگر وہ ظالم طاغوتی طاقتوں کو سجدہ کرنے کے لیے مسجد کا استعمال کرتے ہیں تو یہ مسجد کا استعمال مسجد زرار کے حکم میں ہوگا،
یہ مسجد کا استعمال مسجد زرار کے حکم میں ہوگا کہ یہ مسجد نظام اسلام، نظام خلافت کے برپا کرنے کے لیے ہے، نظام عدل کے برپا کرنے کے لیے ہے، نظام حریت کے برپا کرنے کے لیے ہے، نظام شرع کے برپا کرنے کے لیے ہے، نظام طاغوتی کے خلاف انقلاب کو برپا کرنے کے لیے۔ اگر یہ انتظامیہ بجائے اس بات کے اسے غلام بنانے کے لیے استعمال کریں گی تو یقیناً جھبے داڑھی کی صورت میں ہاتھ میں حسین کا شربت لے کر تمہیں نظر آئے گا کہ کوئی یزید ہے مسجد کے باہر جو لوگوں کو شربت پلا رہا ہے۔ اور عجیب صورت آپ نے نہیں دیکھا ہوگا یا آپ کو معلوم نہیں ہوگا، بہت سارے لوگ سڑک پر شربت پلاتے ہیں، پیچھے بینر لگا ہوتا ہے کہ سیاسی پارٹی کا، ہم سمجھتے ہیں کہ حسین کا شربت ہے، نہیں، یہ پارٹی کی کنوینسنگ کا شربت ہوتا ہے، کسی پارٹی کے کنوینسنگ کا شربت ہوتا ہے۔ ہم پلٹ کر پوچھتے ہیں کہ یہ پارٹی ہمارے لیے کیا کری؟ جواب آئے گا کہ پارلیمنٹ میں 1 گھنٹہ بکوا کرے، اس کے بعد مسلمان من رہے تھے، صاحب ہوندہ سو رہے تھے۔ میدان کربلا میں صاحب نظر نہیں آتے، میدان عمل میں صاحب نظر نہیں آتے۔ ایک آدھ کی بات نہیں، سب کی یہی حال ہے، اللہ ماشاءاللہ جو ہے، جن کا علم مجھے نہیں ہے وہ بات الگ ہے، میرے ناقص علم ہے۔ ایک آدھ کو کسی کو کرٹیسائز کرنا مقصود نہیں ہے۔ ہندوستانی پارلیمنٹ میں نظر آتا ہے کہ 1 گھنٹہ بکوا کر لینا، پکارا کر لینا، سمجھ لینا کہ اس سے کچھ فائدہ ہوگا، صرف وہ ڈاکومنٹ بن کر رہ جاتے ہیں، اور میدان عمل میں غائب، میدان عمل میں صاحب غائب ہے، میدان عمل میں صاحب نظر نہیں آتے۔ جبکہ ڈیموکریسی کی بنیادوں میں احتجاج ہے، صاحب کے اندر احتجاج نظر ہی نہیں آتا، صاحب میں احتجاج نظر ہی نہیں آتا۔ لیکن حسین کا قصیدہ بڑا سناتے ہیں، رو رو کر سناتے ہیں، رلا رلا کر سناتے ہیں، بھائی رو رو کر سناتے ہیں، رلا رلا کر سناتے ہیں حسین کا قصیدہ، لیکن کردار عمل میں حسین کو دفن کرتے ہیں، کردار عمل میں حسین کو دفن کرتے ہیں۔ لیکن 2 گھنٹے کی تقریر، 1 گھنٹے کی تقریر میں حسین کے نعرے ایسے ہوتے ہیں کہ خود بھی روتے ہیں، لوگوں کو بھی رلا دیتے ہیں۔ یہ رونا رلانے کے لیے حسین نہیں ہے، حسین حق کی سربلندی کے لیے ہے، اور جب تک ہم حق کی سربلندی کے لیے کوشش کریں گے یقیناً یہ حق ہوگا حسین کا۔ شاید میرے مختصر سے علم میں میں سمجھتا ہوں کہ شاید یہ پیغام کربلا ہوگا آج کے ہم ہندوستانیوں کے لیے، یہ پیغام کربلا ہوگا کہ آج کے ان نازک حالات میں اگر تم واقع میں آل مصطفیٰ سے محبت کرتے ہو، کوئی آسان بات نہیں ہے بھائی، آل مصطفیٰ سے محبت کوئی آسان بات نہیں ہے، یوں نہ سمجھ لینا کوئی ہیرو ہیروئن سے محبت کے جیسی بات ہے کہ 2-4 فوٹوਆਂ لگا لی آپ کی محبت ہو گئی، نہیں۔ اگر ایسا ہوتا تو نبی کریم شاید اتنا وزن نہیں دیتے۔ قرآن مجید دیکھیے، آپ کی عقل حیران ہو جائے گی، قرآن مجید کہتا ہے قُل لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى۔ وزن دیکھیے اس کا، قرآن کہتا ہے کہ میرے محبوب آپ کہیے میں تم سے اجر رسالت نہیں مانگتا، آپ کہہ دیجئے میرے محبوب کہ میں تم سے اجر رسالت نہیں مانگتا۔ میں اللہ سے دعائیں کیا، میدان جنگ میں گیا، ہزارہ مصائب میں نے برداشت کیے، تمہارے لیے ایک آسان شریعت میں نے فراہم کر دی، بہت ساری سہولتیں دنیا و آخرت کی میں نے فراہم کر دی، اس کے بدلے میں تم سے کچھ نہیں مانگتا۔ اور صحیح تھا، کون دے سکتا تھا؟ کون دے سکتا تھا مصطفیٰ کو؟ کوئی نہیں دے سکتا تھا، سیدھی سی بات تھی، اور دیگر انبیاء کا کلام بھی ہے، ہر کوئی کہتا ہے کہ ہم خدا کے فقیر ہیں، تمہارے نہیں ہیں، ہم تو صرف تم سے چاہتے ہیں کہ مرضیات الہیہ جو کچھ کہ ہمارے ذریعے تم تک آئی ہے تم اسے اختیار کر لو، لے لو، اپنی زندگی میں اسے پہن لو، اس کو زاویہ عمل بناؤ، زاویہ حیات بناؤ۔ یہ ہر نبی کہتے رہے، لیکن نبی کریم کا کلام عجیب آتا ہے قرآن مجید میں۔ رب کہتا ہے میرے محبوب آپ کہیے قُل لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا، تم یہ کہو میرے محبوب کہ لا اسألکم علیہ اجرن، کہ میں تم سے اجر رسالت نہیں مانگتا، الا مودۃ فی القربى، سوائے میرے قرابت داروں سے محبت کرو۔ کوئی خاص بات ہوگی نا، انتہائی خاص بات ہوگی۔ اجر رسالت نہ تیرا درود بنا، اجر رسالت نہ تیری نماز بنی، اجر رسالت نہ تیرا صدقہ بنا، اجر رسالت نہ تیرے مسجدوں کا بنانا بنا، اجر رسالت تیرا کوئی عمل نہ بنا، اجر رسالت محبت آل مصطفیٰ بن گئی۔ کچھ تو بات ہوگی نا، اگر آسان ہوتا آل مصطفیٰ سے محبت کا حق ادا کرنا تو اتنا وزن دے کر نہیں کہا جاتا۔ جب اسلام کسی بات کو وزن دے کر کہتا ہے، اس سے ایک بات سمجھ میں آتی ہے کہ یہ کام آسان نہیں ہے، کوئی ہمت والا ہی کر سکتا ہے۔ آسان سی بات ہے آپ کے سمجھانے کے لیے، شاید آسان ہوگی یہ بات،
باپ کا بچے کو پالنا مشکل ہے. بھائی اپن کمائیں گے اور زبردستی بچے کو کھلائیں گے اپنے؟ غیر کا بچہ ہے, ہم ایک 10 روپے دیں گے, لیکن اپنا بچہ ہے, اپنا نوالا مار کر اس کے منہ میں ڈالیں گے. لیکن آپ نے کوئی بڑی فضیلت سنی ہے؟ کوئی بڑی فضیلت سنی ہے ایسی کہ ماں کے منہ میں نوالا ڈالنے کا جو ثواب ہے, اس کی خدمت کا جو ثواب ہے, وہ خدمت کا ثواب کیا اولاد کی خدمت میں ملے گا؟ نظر نہیں آتا. اس واسطے کہ اولاد کی خدمت طبعاً آسان ہے, فطرتاً آسان ہے اولاد کی خدمت, اور ماں باپ کی خدمت مشکل ہے, اس لیے اس کا ثواب زیادہ بیان کیا گیا. آسان ہوتا تو کیوں کہا جاتا کہ اجر رسالت ہے آل مصطفیٰ کی محبت؟ ہمیں سمجھنے لگے کہ آل مصطفیٰ کی محبت آسان ہے. ہم سمجھنے سے بہت ساری محبتیں ہیں, ویسے ہی آل مصطفیٰ کی محبت ہے, یا حسین یا حسن یا حسین یا حسن, ہو گئی محبت. ہمیں سمجھنے لگے کہ یہ ہے, یا پھر بعض لوگ سمجھنے لگے کہ دکانداری کا نام آل مصطفیٰ کی محبت ہے, کہنے لگے کہ ہم شہزادے فلاں کے, ہم شہزادے فلاں کے, بس ہم سمجھنے لگے کہ یہ ہے آل مصطفیٰ کی محبت. نہیں, آل مصطفیٰ کی محبت مشکل تھا آل مصطفیٰ کی محبت. اسی لیے مصطفیٰ نے کہا سفینتی نوح, نبی کریم نے کہا کہ میرے آل کی مثال نوح پیغمبر کے سفینے کے جیسی ہے. جیسے پوری زمین پر زندگی صرف نوح پیغمبر کے کشتی میں تھی, مصطفیٰ اس کی مثال دے کر کہتے ہیں کہ ساری دنیا میں, گویا کہ مصطفیٰ کہتے ہیں کہ ساری دنیا میں اگر حق کہیں ہے تو وہ سفینے نوح میں. آج آل مصطفیٰ میں حق ہے, تم آل مصطفیٰ سے وہ حق لینے کے بجائے سب لینا چاہتے ہو, اس حق کے لینے کے بجائے سب لینا چاہتے ہو. اگر زاویہ دیکھیں امام علی مقام امام حسن کا, زاویہ دیکھیں امام علی مقام امام حسین کا, تو آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ ان دونوں کی زندگیاں پیغام دیتی ہے. امام حسن کی زندگی کہتی ہے مقصد دین کو بناؤ, بڑی سے بڑی مصیبت آ جائے یا بڑی سے بڑی قربانی دینی پڑے, جسے تاریخ نہ سوچ سکے, ایسی قربانی بھی دینی پڑے. امام علی مقام کہتے ہیں کہ امت کے مفاد کے لیے وہ قربانی دے دو. امام علی مقام نے اپنی خلافت ٹھکرا دی. آدمی سوچ نہیں سکتا, کوئی معمولی خلافت نہ تھی, وہ معمولی خلافت نہ تھی. جنگ جمل, جنگ صفین جیسی جنگیں ہوئی تھی, حضرت میرے معاویہ سے جنگیں ہوئی تھی, لیکن حضرت امام حسن کو ایک قلب بے چین کرنے لگا. کل کو اللہ پوچھے گا, آخر امت مصطفیٰ دو اماموں کے درمیان بٹی ہوئی تھی, حسن تم کیا کر رہے تھے؟ سید الشباب اہل الجنہ پر لاکھوں سلام کہ انہوں نے اس منصب کو ٹھکرا دیا. لیکن آج دیکھتے ہیں کہ یزید بیٹھے ہیں منصب پر, یزید بیٹھے ہیں منصب پر, مدارس پر یزید بیٹھے ہیں. وہ ڈبو دیتے ہیں نظام اسلام کو مگر اسے چھوڑنا نہیں چاہتے. گرچہ 100 سجدے ظالم سامراجی طاقتوں کے علمبرداروں کو کر لیتے ہیں مگر اپنے عہدوں سے اترنا نہیں چاہتے. یزید بنے ہوئے ہیں, یزید بنے ہوئے ہیں, ہاتھ میں حسین کا گلاس لے کر. مسجدوں کی انتظامیہ کو دیکھیے آپ, داڑھی رکھنے کی تمیز نہیں ہوتی, داڑھی رکھنے کی تمیز نہیں ہوتی, مگر اسے اتنا معلوم ہے نماز سے 5 اذان سے 5 منٹ پہلے مسجد کھلنا, نماز ہو جانے کے 5 منٹ کے بعد مسجد بند ہو جانا. وہ کہتا ہے کہ دن تمام مسجد کھلی نہ رہے گی. یوں معلوم ہوتا ہے کہ انتظامیہ کمیٹی اس واسطے بنی ہے تاکہ مسجد بند کرے, یوں نہیں کہ کھلی رکھیں, اس واسطے بنی ہے کہ مسجد بند کرے. اور دوسرا کام ہوتا ہے چندہ وصول کریں. اب کرتے کیا ہے چندہ وصول کر کر؟ تو کبھی کبھی بہت اچھی کمیٹیاں ہوتی ہے, بہت زیادہ انصاف پسند کمیٹیاں ہوتی ہے, بہت کم ہوں گی وہ بھی ہوتی ہیں, جو بورڈ پر پورا حساب رکھتے ہیں, لاکھوں روپئے سلک بڑے رہتے ہیں, لیکن پھر بھی امام کو تنخواہ دینے میں بخل کرتے ہیں. پوچھا جاتا ہے جب ہے اور تمہارے باپ کا نہیں ہے تو کیوں نہیں دیتے؟ وہ یہ کہتے ہیں اپنے دل سے, وہ یہ کہتے ہیں نہیں, اگر انہیں آزادی دیں گے تو قوم آزاد ہو جائے گی. انہیں غلام رکھو تاکہ قوم غلام رہے, انہیں غلام رکھو تاکہ قوم غلام رہے. ان کے باپ کا نہ تھا, ان کے باپ کا نہ تھا, یہ دے سکتے تھے, قوم کا پیسہ تھا, دے سکتے تھے. اگر نہ تھا نہ دیے, وسائل نہ تھی نہ دیے, کوئی جرم نہیں ان کا, کوئی جرم نہیں. اللہ کا کام علماء حفاظ کی ذمہ داری ہے کہ مفت میں کریں. دین کا کام ہے, اسی واسطے مدرسے کی زکات کھا کر پڑے ہیں, مفت میں کریں. اگر وسائل نہیں ہے تو کوئی بات نہیں کہ مفت میں کریں, لیکن وسائل ہوتی ہیں, لیکن باوجود اس کے وہ نہیں دیتے تاکہ ان کے قلب کو یہ بات معلوم ہوتی ہے, ان کی یزیدیت کو یہ بات معلوم ہوتی ہے. اگر امام خوشحال ہو جائے گا, آزاد نظریے کا رکھنے والا امام ہو جائے گا, اگر امام چاپلوس نہ ہوگا تو قوم آزاد ہو جائے گی.
اب امام کے ذریعے قوم کو غلام بناتے ہیں، قوم کو غلام بناتے ہیں، اور آج ہم غلامی کی صورت دیکھ رہے ہیں، آج ہم غلامی کی صورت دیکھ رہے ہیں، اور اس صورت غلامی آج ہم دیکھ رہے ہیں، اس صورت غلامی آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک معصوم بچی مار دی جاتی ہے، ڈیموکریسی میں ہے، جمہوریت میں آواز اٹھا سکتے ہیں ہم، کوئی ہمیں روکنے والا نہیں، مرتے مرتے ہی صحیح، آج بھی کورٹ زندہ ہے، لیکن پھر بھی ہم کہتے ہیں غلام ہے نا جی، غلام ہے نا، غلام کی زندگی ہے ہماری کہ ہم خاموش ہیں۔ پھر ہم سمجھتے ہیں کہ حسین کا شربت رنگ لائے گا، حسین کا شربت حق کو ادا کر دے گا۔ نہیں، آج بدلنا چاہیے، سوچ کو بدلنا چاہیے، ابھی وقت ہے، ابھی وقت ہے، ابھی ہمیں جاگ جانا چاہیے، ہماری انتظامیہ کو جاگ جانا چاہیے، ہماری مسجدوں کو جاگ جانا چاہیے۔ یہی وہ جگہ ہے جہاں سے پیغام اسلام عام ہوا تھا، یہی مسجدیں ہیں۔ نبی کریم مدینہ منورہ آئے تو پہلا کام مسجد تعمیر کی، یہی درسگاہ تھی، یہی پیغام انقلاب تھا، یہیں سے فوجیں بھیجتے تھے مصطفیٰ، فوجیں بھیجتے تھے مصطفیٰ، یہی انقلاب گاہیں ہیں۔ انہیں بیدار ہونا پڑے گا، انہیں بیدار ہونا پڑے گا، انہیں بیدار ہونا پڑے گا انسانیت کی بنیاد پر، انہیں بیدار ہونا پڑے گا ظلم ظالمی طاقتوں کے خلاف میں، انہیں بیدار ہونا پڑے گا حق کے لیے، انہیں بیدار ہونا پڑے گا مظلوموں کے لیے، بے کسوں کے لیے، بے سہاروں کے لیے، انہیں بیدار ہونا پڑے گا، اور ان کی مدد ہی تعلیم اسلام ہے، یہ سمجھ لو۔ بے کسوں، لاچاروں، مجبوروں کی مدد ہی تعلیمات اسلامیہ ہیں۔ اگر بے کسوں مجبوروں کی مدد تعلیمات اسلامیہ نہ ہوتی اور مذہب کے نام پر اسے تولا جاتا، مذہب کے نام پر اسے تولا جاتا، تو حسین تلوار اٹھانے سے پہلے پوچھتے کہ یزید کا نام کیا ہے، اس کے باپ کا نام کیا ہے، پوچھتے ہیں۔ امام علی مقام نے یہ نہیں پوچھا، امام علی مقام نے کہا کہ ظالم سامراجی طاقت کا علم بردار ہے، نام تیرا کچھ بھی ہو، حسین کی تلوار جواب دے گی۔ یہ نظریہ ہے اسلام کا، اسلام کا نظریہ ہے۔ پہلے ہی دن امام علی مقام نے کہہ دیا کہ ٹیررزم کا کوئی مذہب نہیں ہوتا، ٹیررزم کو اگر کسی مذہب کے ساتھ تولا جائے گا تو مظلوم مارا جائے گا اور دہشت پروان چڑھے گی۔ آج ہندوستان کی حالت یہی ہے، ٹیررزم کے نام کے ساتھ مظلوموں کو دبایا گیا اور ظالم آج ٹیرر کی صورت میں آباد ہو گیا ہے، ایک دہشت کی صورت میں ظالم آباد ہو چکا ہے۔ اب مظلوم پہلے سے دبا دیا گیا تھا، اس کے منہ کی زبانی ختم ہو گئی۔ بہرحال زیادہ تفصیل میں گئے بغیر، ارادہ تو تھا کہ امام حسین پر بات کریں گے۔ ایک اچھی بات صدر صاحب کرے، ایک اچھی بات صدر صاحب کرے، اب آپ سمجھ لیجئے اس مسئلے کو۔ ایک اچھی بات صدر صاحب بولے، آپ سمجھ لیجئے اس مسئلے کو۔ یہ اکثر لوگ کہتے ہیں بات، اس بات کو اچھی طریقے سے سمجھیے۔ اختلاف زندہ انسان کی فطرت ہے، اختلاف زندہ انسان کی فطرت ہے۔ اگر ہم سمجھیں گے کہ اختلاف ختم ہو جائے، کبھی ختم نہیں ہوگا۔ جب تک دو انسان ہے اختلاف رہے گا، اس واسطے کہ مزاجیں دونوں کی ایک جیسی کبھی نہیں ہوتی۔ کبھی یہ نہ سمجھنا کہ یہ امت پارا پارا ہے، یہ امت پارا پارا نہیں ہے، اس بات کو سمجھ لیجئے۔ امت مصطفیٰ ایمان بالرسالت کا رکھنے والا پارا پارا نہیں ہے، متحد ہے۔ کبھی دیوبندی کے نام سے، کبھی بریلوی کے نام سے، کبھی جماعت اسلامی کے نام سے، کبھی تبلیغی جماعت کے نام سے الگ الگ سائن بورڈ ہیں، لیکن مقصد سب کا اللہ اور اس کا رسول ہے، اس بات کو سمجھ لیجئے۔ ہم پارا پارا نہیں ہیں، ہم ایک جسم ہیں، ہم ایک جسم ہیں، ہم ایک جسم ہیں۔ اختلاف ہوگا ضرور، نظریات کا اختلاف ہوگا۔ ارے دو بھائیوں کا کھانے کا مزہ ایک نہیں ہوتا یار من، تصورات کیسے ایک ہو سکتے ہیں؟ دو بھائیوں کے کھانے کے مزے الگ ایک نہیں ہوتے، ہر بھائی کا کھانے کا مزہ الگ ہوتا ہے۔ ایک ماں باپ سے جنے گئے ہیں، کھانے کا مزہ ایک نہیں، پہننے کا طریقہ ایک نہیں۔ اختلاف زندگی ہے، اختلاف کبھی ختم نہیں ہوگا، اختلاف ہی زندگی ہے۔ اختلاف دریا کے ان موجوں کی طرح ہے، جب موج آتی ہے تو دریا کو پاک کرتی ہے۔ اختلاف ہی زندگی ہے انسانیت کی۔ کبھی یہ نہ سمجھنا کہ دیوبندی بریلوی کے نام سے مسلمان بٹا ہوا ہے، نہیں، اس واسطے نہیں بٹا کہ دیوبندی بریلوی اپنی اپنی جگہ بٹے ہوئے ہیں۔ محمد الرسول اللہ کے پاس دونوں ایک ہیں، محمد الرسول اللہ کے پاس دونوں ایک ہیں۔ عشق مصطفیٰ کا پیغام فاضل بریلوی دیتے ہیں، عشق مصطفیٰ کا پیغام فاضل بریلوی دیتے ہیں۔ اشرف علی تھانوی کہتے ہیں کہ میں اعلی حضرت کی تعریف کرتا ہوں اس واسطے کہ محبت مصطفیٰ میں دیوانہ ہوئے پھرتے ہیں۔ ارے مصطفیٰ کے پاس تو دونوں ایک ہے نا یار من، اپنا اپنا اختلاف اپنی اپنی جگہ پر۔ اختلاف بار بار کہتے کہتے قوم کو کمزور نہ کرو، اختلاف بار بار کہتے ہوئے قوم کو کمزور نہ کرو، یہ قوم کمزور نہیں ہے۔ مقصد ایک ہونا چاہیے، مقصد اگر اسلام ہے تو تم ایک ہو، مقصد اصل ہے۔
ہاں راستے ہزار ہو سکتے ہیں، زاویے الگ ہو سکتے ہیں، نظریے الگ ہو سکتے ہیں، مقصد مصطفیٰ ہے کہ نہیں ہے؟ اگر تیرا مقصد مصطفیٰ ہے، تیری دکان کوئی ہو، تیرا کاروبار کوئی ہو، تیرا مقصد اگر ہے مصطفیٰ تو تو میرا ہے اور میں تیرا ہوں۔ یہ وحدیت ہے، یہ وحدانیت ہے۔ مقصد مصطفیٰ ہے، اور اس قوم میں کمی تلاش کرنا ختم کرو، اس قوم میں کمی تلاش کرنا ختم کرو، اس قوم میں کمی تلاش کرنا ختم کرو۔ سب سے زیادہ زرخیز قوم مسلمان ہے، سب سے زیادہ قابل قوم مسلمان ہے، ان کے سینوں میں مصطفیٰ ہے، سب سے زیادہ قابل قوم۔ اس قوم میں کمی کو تلاش نہ کرو، اس قوم کو ان کی خوبیاں دکھاؤ، اس قوم کو ان کی خوبیاں دکھاؤ۔ جب انہیں اپنی خوبیاں نظر آئیں گی، معلوم ہوگا کہ حمید ہے، حمید ہے۔ ان ظالم سامراجی طاقتوں کو یہاں سے کھدڑ پھینکے تھے، اس بار انہیں بھی کھدڑ پھینک سکتے ہیں اگر ہم اپنے ہنر کو سمجھیں گے، اپنے کمال کو سمجھیں گے۔ اگر ہم اپنے کمیاں ہی گناتے رہیں گے، آپ کو معلوم ہوگا نفسیاتی ایک تعلیم ہوتی ہے، اس میں کسی بچے سے بار بار ماں کہتی ہے تو کسی کام کا نہیں، کسی کام کا نہیں، کسی کام کا نہیں، فائنلی وہ کسی کام کا نہیں رہ جاتا۔ ہاں ایک اندھا ہے، ایک اندھا ہے، آپ اس سے کہتے ہیں نہیں آپ جا سکتے ہیں دروازے تک، بغیر آنکھ کے آپ چل سکتے ہیں۔ ایک اندھا ہے، اس سے آپ کہہ سکتے ہیں آپ حافظ بن سکتے ہیں، آپ بغیر قرآن دیکھے بھی آپ حافظ بن سکتے ہیں، انہیں بن جاتا، انہیں بن جاتا، اس کے اندر کمی ہے پھر بھی بن جاتا۔ لیکن ایک بچہ ہے آنکھ والا ہے، آپ اس کو بول رہے ارے انہیں کیا پڑھتا ہے، پڑھتا ہی نہیں، 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 سب ہے پھر بھی انہیں نہیں پڑھتا۔ نہیں، اس نظریے کو بدلنا پڑے گا شاید۔ نظریہ آپ کا اتنا اچھا ہے، دونوں کو ایک ساتھ جمع ہونے کے لیے آپ تشریح کرتے ہیں، سب کو بیان کرتے ہیں، لیکن آج یہ عالم ہے کہ آتے ہیں مسجد کو اتنا ہونا چاہیے، آتے ہیں۔ بہرحال شیخ، بہرحال ہم سب کے سب محمد الرسول اللہ کے فوجی ہیں، ہر آدمی کی اپنی ذمہ داری ہے، ہمیں اپنی ذمہ داری سمجھنا چاہیے، اور اس کا آسان طریقہ یہی ہے۔ ہر آدمی کو معلوم ہے میں یہاں ہوں، میرا بیٹا کہاں ہے؟ ٹی وی کے سامنے ہے۔ میری بیوی کہاں ہے؟ کیا ٹی وی کے سامنے ہے؟ یہ خود سے پوچھ لیں، خود سے پوچھ لیں۔ ہم بدلیں گے، معاشرہ بدلے گا۔ اگر ہم یہ کہیں گے کہ نہیں معاشرہ بدلے تو کبھی نہیں بدلتا، اس واسطے کہ معاشرہ الگ نہیں، ہمیں ہے بھائی، ہمیں بدلنا چاہیے، ہمیں بدلنا چاہیے۔ جب ہم بدلیں گے معاشرہ بدلے گا، ہمیں چاہیے کہ بدلے، ہم سمجھیں اہمیت آج کی، ہم سمجھیں آنے والے آفت کو، ہم بھانپے اگر ہم بدلیں گے ہو سکتا ہے کہ دھیرے دھیرے بدلاؤ آئے گا۔ اگر اس نسل میں نہیں آئے گا تو آنے والی نسل میں آئے گا، اس نسل میں نہیں آئے گا تو آنے والی نسل میں آئے گا۔ آج مر جائے گا تو کل جوان پیدا ہوگا، اگر ہے تو ہے سب کچھ، اگر نہیں تو کچھ نہیں، نہیں تو کچھ نہیں، ہے سب کچھ۔ اگر ہم بدلنے کی کوشش کریں گے ہو سکتا ہے کہ ہم بدلنے کی کوشش میں مر جائیں، لیکن ہمارے بدلنے کی کوشش ہماری نسلوں کو جوان کرے گی اور ان میں بدلاؤ آ جائے گا، ایک ایسا انقلاب ہوگا، دھیرے دھیرے ایک ایسی نسل پیدا ہوگی جو اس ملک کو دوبارہ اس ظالم سامراجی طاقتوں سے نجات دے گی۔ پھر ایک بار آزادی کا یہاں بغل بجے گا، ہر انسان برابری حق کے ساتھ جی سکے گا، ایک انسانیت دوبارہ زندہ ہو سکتی ہے اس ملک میں، دوبارہ اسلام اپنی سربلندی کے ساتھ ظاہر ہوگا، جیسا کہ اس کا حق ہے، جیسا کہ اس کا حق ہے وہ سربلندی کے ساتھ ظاہر ہوگا، لیکن وہ تب ہوگا جب ہم اپنی ذمہ داری کو سمجھیں گے، خود اپنے آپ کو بدلنے کی کوشش کریں گے۔ ہمارے متولی صاحب کی فکر یقیناً حق ہے متولی صاحب کی فکر، اتنی عمر گزر گئی، آج بھی وہ درد ان کی آواز میں آپ کو نظر آئے گا، آج بھی درد، ہمیشہ جب کبھی متولی صاحب بولتے ہیں بات بولتے ہیں۔ اذان ہے، مسجد ہے، ایسیاں لگی ہوئی ہے مسجد میں، نمازی نہیں ہے بھائی، نمازی نہیں ہے، تکلیف ہوگی نا، تکلیف ہوگی نا۔ آپ دسترخوان بچھا دیے اور کھانے والا کوئی نہیں ہے، کھانے والا کوئی نہیں، آپ کو تکلیف ہوگی۔ آپ دعوت دیے، دسترخوان بچھا دیے اور کوئی آ رہا ہی نہیں، آپ کو تکلیف ہوگی۔ وہ تکلیف ہے متولی صاحب کی ہمارے، اللہ آباد رکھے، ان کی عمر کو اللہ دراز کرے۔ بھرا ارادہ تھا امام حسین پہ بات کروں گا، لیکن کہاں کی پھنس گیا میں اور ختم ہو گیا قصہ۔ دعا کر کے ختم کر دیں گے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد افضل صلواتک مع عدد معلوماتک وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ یا الہ العالمین معاف کر مولا، گنہگار خطا کار ہے مالک،
مالک تو نے ممبر ہمارے ہاتھوں میں دیا ہے مولا، اس کا حق ادا کرنے والوں میں رکھ مالک۔ مالک فضل کر مولا، وہ بات کا علم ہمیں دے مولا جس کی ضرورت آج امت کو ہے مولا۔ مالک ہم جاہل، مالک ہم